الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے 32ویں سالانہ سنی اجتماع کے پہلے دن آپ کا یہ امڑتا ہوا سیلاب اور خواتین کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کے اندر دین متین سیکھنے کا بھی جذبہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دین سے والہانہ محبت بھی رکھتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سیکھنے کی محبت تک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سکھایا جائے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اور عملی جامہ پہنانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے مرد حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے، تو میں کبھی ان کے لیے ادھوری دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عثمان غنی کے خزانے جیسا خزانہ بھی عطا فرما اور ان کے جذبہ سخاوت جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو ہم اگر صرف سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور عمل کا جذبہ نہیں ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے پیشتر حضور مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت کا ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور عورت کے کردار کے حوالے سے سنا آپ نے کہ کامیاب انسانوں کے پیچھے عورتوں کا کتنا عظیم رول رہا ہے اور کتنا عظیم کردار رہا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے گفتگو سے پہلے حضور مفکر اسلام نے فرمایا کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کہ آج ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، یہ ساری چیزیں
کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے اسلام کی خوشبو ہمارے مشام جاں کو معطر کرتا ہوا دکھائی دے۔ میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان بنتا کیسے ہے اور بگڑتا کیسے ہے۔ آپ جب غور سے سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گی کہ وہ خواتین جن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نہ جانے کتنے ملکوں تک دعوت دین کا کام اور فریضہ انجام دے کر گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے گناہوں سے توبہ کر لیتے، جن کے خطابات سننے کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا، جہنم کے راستے پر چلنے والا انسان جنت کا مسافر بن جاتا۔ یہ ماؤں کے اندر ایسی خوبیاں کس وجہ سے تھیں جس کی بنیاد پر ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر پڑا کرتا تھا۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہر ماں کی سوچ الا ماشاءاللہ یہ بنتی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ ایسا بنے ویسا بنے، میرا بچہ یہ سیکھے وہ سیکھے، اور اپنے بچے کے حوالے سے قطعی طور پر یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ دین کے راستے پر چل کر میری نجات کا ذریعہ بنے، سامان آخرت بنے، توشہ آخرت بنے، اور اس کی ذات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن ہو۔ آخر یہ مزاج عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا، اور ان عورتوں کا مزاج کس وجہ سے بنا تھا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید کہ میری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے پر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے جب تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ، کوئی چیز کا علم نہیں، کوئی چیز کا نالج نہیں، اس طرح سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر آگے میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنایا، دل بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کان کا ذکر پروردگار نے پہلے فرمایا، اس کے بعد آنکھ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دل کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل کے وہ بندے جو اچھی باتیں سنا کرتے ہیں اور اچھی باتیں دیکھا کرتے ہیں، ان کا دل بھی اچھی باتوں کی محبت کے اندر اور اچھے لوگوں کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور جن کی آنکھیں اور جن کے کان غلط باتیں سنا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، ان کے دل میں گناہوں کی محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ کان کا بڑا کلیدی رول ہے اور آنکھ کا بھی بڑا کلیدی رول ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ عز و جل نے پہلے فرمایا اور دل کا ذکر بعد میں فرمایا۔ آدمی کچھ سنتا ہے اور سننے کے بعد اور کچھ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے نعت خوانوں کو سنا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نعت خوانوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی نعتیں سن کر ان کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ اتنے اللہ والے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج اور خواتین اسلام کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سننے کا اور اللہ کے کلام کے سننے کا نہیں رہ گیا، بلکہ آج ہم اگر دیکھیں تو خواتین کی گاڑیاں ہوں، خواتین کی محفل ہو، خواتین کی تنہائی ہو، خواتین کا ماحول ہو، تو وہاں سننے کو جو چیز ملے گی یا میوزک یا گانے یا اور کوئی چیز جس سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھائی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اے خواتین اسلام، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیں۔
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سننا کیا ہے. آپ کو سننے کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. انسان جب کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے، اور انسان کسی سے اپنے متعلق گالیاں سنتا ہے یا برائیاں سنتا ہے تو اس کے ٹینشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور چہرہ متغیر ہو جایا کرتا ہے. سننے کا تعلق انسان کی زندگی پر بہت مؤثر ہوا کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ ذرا دیکھیں آج پورے معاشرے کے اندر جس طریقے کی زندگی خواتین گزار رہی ہیں، ڈپریشن کا معاملہ، نیند کی گولیوں کا معاملہ، طبیعت کی بے خرابی کا معاملہ، بے چینی کا معاملہ، بے قراری کا معاملہ، اسٹریس کا معاملہ، اس میں آپ اگر دور تک کہیں جا کر کے دیکھیں گے تو اس چیز کا ضرور دخل آپ کو ملے گا کہ ان کے کان میں کوئی ایسی بات ضرور پہنچی ہے جس نے ان کی نیند کو خراب کر دیا، جس نے ان کے آرام کو خراب کر دیا، جس نے ان کی سوچ کو پراگندہ کر دیا. آپ کو میں بتاؤں، اللہ والیاں کیا سنا کرتی تھیں، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نئے نئے لفظ آ چکے ہیں، نئے نئے الفاظ آ چکے ہیں. غیبت کی محفل عورتوں کی جمی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گوسپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے، ایسے ایسے الفاظ نئے نئے دیے جا رہے ہیں، گناہوں کی باتوں کے لیے الگ الفاظ، اور اس کو بھی اتنا ماڈرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ ذرا سوچیں، انسان کی زندگی پر باتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور گانوں کا بھی اثر پڑتا ہے. گانا سننے کے بعد کبھی لڑکیاں جو ہے وہ مٹکنے لگتی ہیں، کبھی لڑکے مٹکنے لگتے ہیں. گانوں کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانوں کی وجہ سے سوچ خراب ہو جایا کرتی ہے، گانوں کی وجہ سے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. گانوں کی وجہ سے انسان آوارگی کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ دروازے کو پھلانگتا ہوا آوارگی کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. جس طریقے سے کانوں کے سننے کا بڑا دخل ہے انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اسی طریقے سے دیکھنے کا بھی معاملہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے دماغ کو مشتعل کر دے، اس کے جذبات کو مشتعل کر دے، اس کے بعد ہزار پاکیزگی کی باتیں کی جائیں، دماغ پر چڑھی ہوئی برائی کی پکچر اس کو اچھی باتوں کو سننے سے روک دیتی ہے. آج برائیوں کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب آج اس طریقے سے ماحول کو پراگندہ کیے ہوئے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کل تک جو خواتین اپنے وجود کو چھپانے میں فخر محسوس کرتی تھیں، آج اللہ ماشاءاللہ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جسم کی نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے وجود کو دکھانے کی بنیاد پر اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرہ کتنا بدک رہا ہے، معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، آوارگی کتنی جنم لے رہی ہے؟ میں تو ان گھروں کے حوالے سے بتاؤں جن گھروں میں آج کے دور کے اندر ماں باپ کے سامنے بھی بچیاں ایسے لباس پہن کر کے آتی ہیں کہ اگر پرہیزگار ماں باپ ہیں تو ان کو نگاہیں جھکا لینی پڑتی ہیں. نہ بیٹوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ بھائیوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ ماں باپ کے سامنے لباس کا خیال ہے. یاد رکھیں، بے حیائی اور عریانیت کا سیلاب انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل نہیں کر رہا. آج اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے معاشرے کے بگاڑنے کے اندر سننے کا اثر اور دیکھنے کا اثر. جب آدمی سنتا ہے غلط چیز تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب غلط چیز دیکھتا ہے تو غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے انسان اگر کعبہ دیکھے تو طواف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گنبد خضرا دیکھے تو درود شریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن دیکھے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل آپ سمجھ لیں، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر انسان کے دل میں اچھی چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. کہیں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہو تو دیکھ کر خانہ کعبہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کہیں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہو، دیکھ کر مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈرن کلچر کے اندر، ہماری بیڈ روموں کے اندر اور ہمارے شبستانوں
کتابوں کے اندر اور ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر اور ہمارے ہال کے اندر نہ جانے کس کس قسم کی تصویریں ہیں. میں تو ایسے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں جہاں میاں بیوی کی شادی کی تصویریں سرہانے پر لٹکتی ہوئی بیڈ روم کے اندر نظر آتی ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس کی نمائش کی کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. ہم دیکھ رہے ہیں کان اور آنکھ کو آوارہ کر دیا. اور اگر کسی انسان سے کہا جائے یہ نہ سنو, غیبت نہ سنو, چغلی نہ سنو, گانے نہ سنو, غزلیں نہ سنو, تو انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کان ہیں, اگر یہ نہ سنے تو کیا سنے. تو میں آپ سے عرض کروں گا جس نے کان دیے ہیں نا وہی قیامت میں پوچھے گا اے میرے بندو ذرا بتاؤ میں نے کان تم کو کس چیز کے سننے کے لیے عطا کیے تھے, کیا سنے تھے تم. کان سے سوال پوچھا جائے گا. یہ نہ سوچنا کہ جس نے کان دیا ہے وہ سوال نہیں پوچھے گا, ضرور کان کے بارے میں سوال پوچھے گا, ضرور آنکھ کے بارے میں سوال پوچھے گا. اسی لیے کان کیا سننا چاہیے, کان سے اس کے حوالے سے بھی قرآن نے بتایا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور آنکھ سے کیا دیکھنا چاہیے اسے بھی اللہ نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. اب یہ دو چیزوں کا مختصر سا آپ کے سامنے مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو بتاؤں, یہ آج جو کلچر گناہوں کا بنتا جا رہا ہے, برائیوں کا بنتا جا رہا ہے, اس میں آنکھ اور کان کا بہت بڑا دخل ہے. برائیوں کو دیکھتے دیکھتے, برائیوں کو سنتے سنتے, گندی چیزوں کی گندی باتیں سنتے سنتے دلوں میں گناہوں کی محبت نے جڑ پکڑ لی اور اس بنیاد پر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے اور برائیوں کے راستے پر چل پڑے. ایک زمانہ تھا کہ مائیں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی, لیکن کیا سنایا کرتی تھی, گانے نہیں, غزلیں نہیں, اپنے بچوں کو رسول اعظم کی سیرت سنایا کرتی تھی, تاجدار کائنات کی حیات طیبہ سنایا کرتی تھی, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتی تھی, رسول اعظم کے شمائل سنایا کرتی تھی, رسول اعظم کے فضائل سنایا کرتی. نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ بچہ جنم لینے کے بعد اور یہ بچہ جو سنا کرتا تھا, یہ سننے والا بچہ اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالتا اور رسول اعظم کی محبت میں اس کی صبح بھی گزرتی, اس کی شام بھی گزرتی, اس کی رات بھی گزرتی. اس میں ماؤں کے سنانے کا دخل بہت زیادہ ہے, ماؤں کا بتانے کا دخل بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ بچے ماؤں سے سنا کرتے تھے, ماؤں سے جب قرآن سنتے تھے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی, جب ماؤں سے نعتیں سنا کرتے تو دل میں رسول اعظم کی محبت پیدا ہوتی. چنانچہ ان بچوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سننے اور دیکھنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا. کون نہیں جانتا کہ خاتون جنت کے لخت جگر امام حسین نے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی. میں حیران ہوں یا اللہ, چھوٹی قربانی دینے کے لیے آج کا بچہ تیار نہیں ہوتا, لیکن کربلا میں تاجدار کربلا نے بیٹا بھی قربان کیا, بھانجا بھی قربان کیا, بھتیجا بھی قربان کیا. یہ قربانی کا جذبہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی ماں کو قربانی دیتے دیکھا تھا, اپنے باپ کو تلاوت کرتے دیکھا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی آخری سانس سجدے کے اندر نکل جائے, یہ جذبہ اگر امام حسین کے دل میں تھا تو سن کر کے بھی تھا اور دیکھ کر کے بھی تھا کہ رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی تو ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے, دن میں اپنے والد کو دیکھتے تو محراب کے اندر دیکھا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ انقلاب پیدا ہوا. یاد رکھیں, اچھی باتیں سنا کرو, اچھی باتیں دیکھا کرو, اچھی چیزیں دیکھا کرو تاکہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, جسے حضور کی زیارت کی تمنا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں بار بار دیکھا کرے, قرآن کو بار بار دیکھا کرے, قرآن کھول کر قرآن کو بار بار دیکھا کرے. فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جو قرآن کو بار بار دیکھے گا کبھی صاحب قرآن کا جلوہ اسے نظر آ ہی جائے گا. آپ مجھے بتاؤ, آج ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
کتنی سرشار ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویریں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کہہ کر ہم تک چکے اور اب بوڑھے ہو چکے، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آتا. لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اے خواتین اسلام، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے. اگر کوئی ذات زمین کے اوپر بھی ہماری دستگیری کر سکتی ہے اور قبر کی تاریک وادی میں بھی ہمارا سہارا بن سکتی ہے اور میدان محشر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آ سکتی ہے، تو وہ ذات ہے مدینے کے تاجدار کی ذات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. آپ کہیں گی کہ دیکھ کر سن کر محبت پیدا ہوتی ہے. کبھی محبت دیکھ کر سن کر بھی اور احسان کے ذریعے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. کسی کا احسان ہے، دل میں محبت پیدا ہو گئی. کسی کا احسان ہے، ایک ماں کا احسان ہے کہ ماں نے جنم دیا، ماں کی محبت پیدا ہو گئی. باپ کا احسان ہے کہ اس نے پالا، باپ کی محبت پیدا ہو گئی. لیکن ہم جب زمانے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایسے ہزارہ ماں باپ ملیں گے جنہوں نے بچوں کو جنم تو دیا ہے لیکن بچوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے انسانوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا انسان احسان کرتا ہے تو لمیٹیڈ احسان کرتا ہے. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، رسول رحمت کی آمد سے پیشتر کا مطالعہ کرو، عورتوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی سچویشن کیا تھی، تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا. بیوہ کو سب سے زیادہ اس طریقے سے تصور کیا جاتا کہ یہ اگر کسی گھر میں چلی جائے تو وہ گھر نرک ہو جائے گا. یہ بچی کی پیدائش کو بہت برا تصور کیا جاتا، یہاں تک کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا. لیکن مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کیسا اونچا مقام عطا فرمایا. آپ ذرا دیکھیں گے تو محسوس ہوگا. قرآن پڑھیے، رسول اعظم کی سیرت پڑھیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. ایک شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا. انہوں نے عرض کیا، پھر کس کا؟ سرکار نے فرمایا، تیری ماں کا. پھر انہوں نے پوچھا کس کا؟ سرکار نے فرمایا، تیری ماں کا. اور جب چوتھی بار انہوں نے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا، تیرے باپ کا. آپ ذرا مجھے بتائیے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کے دور کے اندر ماؤں کو بڑھاپے کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی ساتھ دیتا نظر آتا ہے تو بچوں کے کمپیر کے اندر بچیاں زیادہ ساتھ دیتی نظر آتی ہیں. میں اس پر جب غور کیا تو میری عقل دنگ رہ جائے گی. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن جس بچی کی پیدائش کو حضور نے رحمت فرمایا ہو، وہ بچی زمین کے اوپر کے لیے بھی رحمت ہے، زمین کے اندر کے لیے بھی رحمت ہے، اور میدان محشر کے لیے بھی رحمت ہے. آپ ذرا سوچو، اگر کوئی عورت ماں ہے تو سرکار نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. اگر بہن یا بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی 2 بیٹیاں یا 2 بہن یا 3 بیٹیاں یا 3 بہن کی صحیح معنوں میں پرورش کی، یہی بیٹیاں اور یہی بہن کل بروز قیامت جنت میں جانے کا اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ اس کے حوالے سے گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اے خواتین اسلام، عورتوں نے رسول اعظم کا احسان فراموش کر دیا. اگر کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا، میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں. آپ ذرا سوچو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی.
माँ के साथ उसने सलूक की तालीम अल्लाह के रसूल ने दी, बेटी और बहन के साथ अच्छे सलूक की हुजूर ने तालीम दी, खाला और फूफी के साथ अच्छे सलूक की हुजूर ने तालीम दी, हुजूर ने इख्तियार दिया। और मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औरतों पर एहसानात के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए हुक्म दिया और इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज फरमाया, ऐसे खवातीन के लिए भी फर्ज फरमाया। यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खवातीन आकर के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके खिताबात और वाज को सहाबा तो सुन लेते हैं, हमारे लिए कोई एक दिन मुकर्रर फरमा दें जिसमें हम आपसे वाज और नसीहत सुने और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। सरकार उनके लिए मखसूस दिन मुकर्रर करके उनको खिताब फरमाया करते, उनके सवालात के जवाबात दिया करते। और तारीख गवाह है, हुजूर की बारगाह से इल्म हासिल करने वालियां ऐसी अल्लाह की नेक बंदियां तैयार हुई कि उनकी वजह से सदियां गुजर गईं, लेकिन इल्म का सैलाब और इल्म का आज भी चश्मा उनकी जिंदगी से और उनकी किताबों से जारी और सारी नजर आएगा। ऐ खवातीन इस्लाम, जरा बेकरारी की वजह भी तो समझो, जरा बेचैनी की वजह भी तो समझो, जरा स्ट्रेस की वजह भी तो समझो, जरा तुम डिप्रेशन की वजह भी तो समझो। गुनाहों ने तुम्हें बेकरार कर दिया है, तुम्हारे लिए बेचैनी पैदा कर दिया है, और इसी के साथ गाने गजलों ने तुम्हारी जिंदगी को आवारगी के दहलीज पर और आवारगी के रास्ते पर चढ़ा दिया है। आज जरूरत इस अम्र की है, अल्लाह के इस हुक्म को पेश नजर रखो। कान से भी सवाल होगा और आंख से भी सवाल होगा और दिल से भी सवाल होगा, किसको चाहा था तुमने, तुम्हारे दिल में किसकी मोहब्बत थी। हर वो मोहब्बत जो खुदा और उसके रसूल के फरमान के ताबे हो, वो मोहब्बत बुरी नहीं होती, और हर वो मोहब्बत जो खुदा और उसके रसूल के कानून के खिलाफ हो, उस मोहब्बत के अंदर न दुनिया में सुकून है न आखिरत के अंदर सुकून नसीब होगा। आइए मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने औरत की आवाज का भी एहतराम किया कि कोई औरत की आवाज सुनकर औरत की इज्जत पर डाका न डाले। इसलिए कितना एहतराम। मैं आज दो नई बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं। आपने मस्जिद से अजान की आवाज आते हुए बहुत सुनी होगी, लेकिन मस्जिद का कोई मुअज्जिन आज तक अजान देने वाली कोई खातून नहीं मुकर्रर की गई। यह तो मिलता है कि मस्जिद की जारोबकशी यह किसी खातून ने की हो, लेकिन अजान जैसी अहम चीज भी औरत के लिए उसकी इजाजत नहीं कि औरत मस्जिद में मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज से अजान कहे। घर में वो अजान अगर चाहे तो इतनी आवाज से कि वो खुद सुन सके या घर के जो महरम है वो सुन सके, उसमें कोई मुदायके की बात नहीं, लेकिन उसकी आवाज अजान की भी जो इतनी बड़ी इबादत है, ये आवाज भी दूसरों तक न पहुंचे, इस्लाम ने इसका भी एहतराम किया। उसकी वजह क्या है कि औरत की आवाज में कशिश होती है, औरत की आवाज के अंदर नजाकत होती है, और कभी ऐसा होता है कि निस्वानी आवाज से मुतासिर होकर न जाने कितनों की जिंदगियों के अंदर खराब जज्बात पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद इज्जत पर डाका भी डाला जाता है, और फिर उसके बाद आबरू रेजी भी होती है। कभी आपने सोचा, हज के लिए जा रहे हैं आप, एहराम पहन लिया है आपने, उम्रा के लिए जा रही हैं आप, एहराम पहन लिया है आपने, लेकिन आपने देखा होगा मर्द तो बुलंद आवाज से तलबिया कहता है, लेकिन खवातीन बुलंद आवाज से कहीं तलबिया कहती भी नजर नहीं आती। औरतों को आवाज पस्त करने का हुक्म है। अल्लाह अकबर, तलबिया और अजान, इसमें आवाज पस्त। लेकिन जो औरत आज के दौर के अंदर गाने और डांस
اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگا دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگا دو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے ایسے ہی خواتین سے بھی کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن پر حضور کا احسان ہے، ہر مومنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرتی۔ خواتین کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ میں اگر ان محبتوں کے واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ صدیاں گزر گئیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والی خواتین کا تذکرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو اس پتھر کا نام کتابوں کی زینت بن جائے، اگر درخت محبت کرے تو اس توان حنانہ کا نام کتاب میں محفوظ ہو جائے، جبل احد میں محبت کرے تو جبل احد کا نام کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے اور دنیا اس سے محبت کرے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، یاد رکھیں، دوسروں کی محبت تمہیں بے قرار کر سکتی ہے، حضور کی محبت تمہیں اطمینان عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہیں سکون عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت قیس جو ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ مشہور ان کے حسن کے حوالے سے، ان کے جمال کے حوالے سے بڑا چرچا تھا، بڑی مشہور تھی حسن کے اعتبار سے، اور ان کے لیے ایک عظیم رشتہ آیا۔ کس کا جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے ترکے کو جب دیکھا گیا تو سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کر وارثوں کو تقسیم کیا گیا۔ اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ یعنی فاطمہ بنت قیس کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابی اور دولت مند صحابی کا رشتہ آیا، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ایسا نہیں تھا کہ اتنے مالدار کا رشتہ آیا تو خود ہی طے کر لیں، آقا موجود تھے، آقا سے مشورہ لیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ مجھ سے آیا ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، اسامہ سے نکاح کر لو۔ یہ اسامہ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بظاہر حضرت اسامہ کے پاس کوئی اتنا مال نہیں تھا، بظاہر حضرت اسامہ کے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں تھا، لیکن ایک حسین و جمیلہ کا پیغام ایک عظیم مالدار صحابی سے آیا۔ لیکن جیسے ہی حضور سے مشورہ لیتی ہیں اور حضور نے جب فرما دیا فاطمہ اپنا نکاح اسامہ سے کر لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت فاطمہ پکار اٹھی، میرے سرکار، میں نے اپنی قسمت کا
کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کرا دیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ مصطفیٰ کی پسند اللہ کی پسند ہے اور مصطفیٰ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ آج کی ہماری عورتیں اس سے سبق سیکھیں اور آج کی عورتیں اس درس کو سمجھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ جو حضور کا ارشاد پڑھو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے نفس کی بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اب جواب سنیے وہ کیا کہتے ہیں پانی حاصل کر کے۔ انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ کیا سرکار سے محبت تھی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ لے، چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی، جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی، وہ جانتی تھیں اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے، لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے
اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی، تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا۔ اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد، تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے سرکار کی خدمت میں تحفے کے انبار لگا دیے، بہت تحفے عطا کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آئیں اور عرض کرنے لگی، سرکار جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تحفے میں آپ کو پیش کر دیا، میرے پاس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے انس، اس میرے بیٹے کو تحفے میں آپ قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے کو رسول اعظم کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے، اور آج ان کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کے سلسلے میں کتاب کتب احادیث کے اندر ان سے کافی حدیثیں جو ہے وہ مروی نظر آتی ہیں۔ یہ اس ماں کا کام تھا اور اس ماں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے بہت سارے واقعات، صالحات کے بہت سارے واقعات اور صحابیات کے بہت سارے واقعات آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملیں گے۔ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کا رونا رو رہے ہیں، یقیناً آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور ہم یقیناً آج کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اینزائٹی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بچیوں کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، ماحول پرا گندا ہوتا جا رہا ہے، خوف آخرت دل سے نکل رہا ہے، بچیاں تھرک رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، غزلیں سن رہی ہیں، حقہ پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف ڈھکیلتی نظر آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کھلے عام مذاق اڑاتے جا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ پیغمبر رحمت کا احسان ہے کہ آج اتنی عزت و عظمت دامن اسلام کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر اینزائٹی سے بچنا ہے، اگر بے قراری سے بچنا ہے، تو گانا سننے کی بجائے اللہ کا ذکر سنا کرو، قرآن سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا۔ اور دیکھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو، دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے مناظر دیکھو، سنہری جالیوں کے مناظر دیکھو، اور پڑھنا ہو تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پڑھو، صحابیات کی سیرت طیبہ پڑھو۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت ساری بیماریوں نے جڑ پکڑ لیا ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، برائیوں کے سیلاب کے اندر معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے ماحول سنور جائے، ماحول سنور جائے، لیکن غلط باتوں کو سننے اور غلط باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہوں کی محبت نے دل میں جڑ پکڑ لی ہے۔ اے خواتین اسلام، آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں، علم کے میدان کے اندر آگے بڑھو، تعمیر ملت کے میدان میں آگے بڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام خدمت دین کے سلسلے میں آگے بڑھیں، خدمت قوم کے سلسلے میں آگے بڑھیں، معاشرے کو سنوارنے کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے
قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات سے کرو، خود سنور جائیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، جن کے پاس دولت کا انبار ہے وہ تو یہ تصور کرتے ہیں اگر مال ہو اور مزہ نہ ہو تو کیا فائدہ، مال ہو اور عیش نہ ہو تو کیا فائدہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا عیش دنیا کا نہیں ہے، سچا عیش تو آخرت کا ہے۔ اب میں ایک خاص بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ ہم اکیلے آئے تھے، ہم اکیلے اس دنیا میں جائیں گے، اور ہم جب جائیں گے نا، ہمارے اکیلے کی بات نہیں ہے، سب کی، سب کا راستہ ایک ہی جگہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ سب کا راستہ، غریب ہو یا امیر ہو، محل میں رہنے والی ہو یا جھوپڑے میں رہنے والی ہو، سب کا راستہ ایک ہی جگہ پر جا کر فنش ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا، اور وہاں قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ، تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ دل کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس دل میں کس کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لو، کان سے سنو، رسول اعظم کی نعتیں سنو، قرآن سنو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ناچ گانے باجے تماشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آنے والا 1447 ہجری اور 2025 یہ وہ سال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرش گیتی پر آنے کے 1500 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کتاب ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختلف کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آج لیں، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ 1500 سالہ سرکار کی ولادت کی خوشی اس طریقے سے منائیں گے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جسے حضور کی بایوگرافی معلوم نہ ہو، کہ سرکار کی اولاد، سرکار کی ازواج، سرکار کے چچا، سرکار کے کاتبین، ان ساری چیزوں کی معلومات اسے نہ ہو۔ ہم ذمہ داری اٹھائیں کہ بچے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں بتائیں گے۔ اسی لیے ہم نے بہت چھوٹی کتاب اور اسی کے ساتھ سرکار کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات رحمت سے متعلق کتاب کا مجموعہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے۔ تو آپ جتنی بھی سیرت سے متعلق کتابیں ہیں آج لیں، اور لینے کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس کا درس شروع کریں، بچوں کو پوری کتاب یاد کرائیں، تاکہ 1500 سالہ جشن جب آپ منا رہے ہوں تو اپنے نبی کے بارے میں اتنی واقفیت ہو کہ بچہ جانتا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے کیا تھے۔ اسی کے ساتھ ہم نے ایک اسٹیکر بنوایا ہے، ہر شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مرد بھی داخل ہوتا ہے، عورت بھی داخل ہوتی ہے،
آپ جانتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کے گھر پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے، یا داخل الدار صلی علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اے گھر میں داخل ہونے والے دونوں جہاں کے مالک و مختار پر درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے سوچا یہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر اس کے اسٹیکر بنائے جائیں تاکہ میرے آقا پر کثرت سے درود شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے۔ ہر گھر میں داخل ہونے والا بندہ میرے آقا پر درود پڑھ کر کے داخل ہو، اور یہ حق ہے کہ جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اسٹیکر لیے بغیر بھی نہ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود پڑھو، اور جب مسجد سے نکلو تو مجھ پر درود پڑھو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر، مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعاؤں کے ٹکڑے آویزاں ہوتے ہیں، درود شریف لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس سال 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے سلسلے میں اور باہر نکلنے کے سلسلے میں بورڈ بنائے ہیں جس میں باقاعدہ ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ آپ یہ بورڈ بھی اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے لے کر مسجد میں لگوا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے آج سے درود شریف کی کثرت شروع کریں، غلط چیزوں کو سننا بند کر دیں۔ قیامت کے دن کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا اور دل سے پوچھا جائے گا۔ اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اچھا بننے کے لیے اچھی بات سننا بھی ضروری ہے، اچھی چیز دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اچھی چیز کی محبت اور اچھے لوگوں کی محبت دل میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہر بری بات سننے، بری چیز دیکھنے اور بری چیزوں کی محبت سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔